कम्युनिकेशन के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक सिनेरियो देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको एक बच्चा कार से खेलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी माँ कमरे में एंटर होती है तो बच्चा फ़ौरन अपनी माँ के पास चला जाता है और माँ के साथ खड़े होकर कार के साथ खेलने लग जाता है। माँ को समझ आ जाती है कि ये कुछ कहना चाह रहा है। माँ पूछती है, आपको क्या चाहिए? ऑटिस्टिक बच्चा माँ को देखे बगैर उसी तरह कार के साथ खेलता रहता है। कभी वो कार को माँ के पाँव के पास लेके जाता है और कभी ऊपर लेकर आता है। माँ उससे पूछती है, क्या आप कार की वीडियो देखना चाहते हैं? माँ को समझ नहीं आ रहा कि बच्चा क्या चाह रहा है। फिर माँ पूछती है, क्या आपने जूस पीना है? अब बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाता है। अब वो रोने लग जाता है कि मेरी माँ को समझ नहीं आ रहा। इस सिनेरियो में हमने देखा कि माँ अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो समझे कि उसका बच्चा क्या चाह रहा है, और बच्चा भी अपने लिहाज से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो माँ को बताए कि वो क्या चाह रहा है। इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं और दोनों ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के सिनेरियोज ऑटिस्टिक हाउस में होते रहते हैं, जहाँ ऑटिस्टिक बच्चे हों या ऑटिस्टिक एडल्ट्स हों, या जहाँ जो टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाती हैं या एडल्ट्स इनके साथ काम करते हैं, वहाँ पे इस तरह के सिनेरियोज होते रहते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे आज का जो टॉपिक है इसको समझना क्यों ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन, जिसको हम उर्दू में आसान अल्फाज में बातचीत कहेंगे। बातचीत कैसे होती है? बातचीत दो लोगों में होती है। एक पैगाम देता है और एक पैगाम को वसूल करता है। अब जो कम्युनिकेशन है ये दो तरह से होता है। एक होता है मुंह से बातचीत करके, और एक होता है नॉन वर्बली, यानी कि इशारों करायों से बात की जाती है, जैसे हाथ का इशारा करना, रो के दिखाना, चेहरे के तासुरात या लहजा। ये सब कुछ नॉन वर्बल में आता है। एक ही बात कोई भी इंसान जब करता है, अगर उसको वो हंस के करता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वही बात आंख मार के की जाए या वही बात किसी गुस्से से कही जाए तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान तो इस तरह की पेचीदगी को समझता है। वो जब भी दूसरे इंसान की बात सुनता है तो उसके साथ-साथ चेहरे के तासुरात और हाथों की कम्युनिकेशन भी वो गौर कर रहा होता है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा इतनी ज़्यादा पेचीदगियों को नहीं समझ सकता। वो जो भी बात उसको कही जाती है वो उसी तरह ही उसको लेता है और उसी तरह ही वो समझ सकता है। इसी तरह वो आपकी बात के पीछे छुपा हुआ मज़ाक भी नहीं समझ सकते। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे बहुत देर से अपनी लैंग्वेज बहुत देर या कहेंगे डिले होते हैं अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने में, और कुछ ऑटिस्टिक बच्चे बिल्कुल ही नहीं बोलते। जो बच्चे डिले होते हैं या नहीं बोलते, वो अपनी कोई भी इंटरेस्ट जो उन्हें शो करना होता है या अपनी कोई भी चीज़ उन्होंने मांगनी होती है, वो किस तरह मांगते हैं? नॉन कम्युनिकेशन, इसको हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो अब आपको हाथ के इशारों से बताएंगे, या उस चीज़ को देखने लग जाएंगे जो चीज़ उनको चाहिए, या उसके पास पहुंचकर खड़े हो जाएंगे, या आपको रोक के दिखाएंगे। और एक और चीज़ भी इन बच्चों में होती है जिसे हम एकोलेलिया बोलते हैं। एकोलेलिया में ये होता है कि ये बच्चे एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। ये चीज़ एक तरह से अच्छी भी हो सकती है कि इसी तरह हम अपनी लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो अगर इनको नहीं पता होता उसका मीनिंग, तो ये उसी सवाल को दोहराते रहते हैं, या समटाइम आप कोई भी बात करते हैं उसके ये आखिरी लफ्ज़ को उसके आखिरी लफ्ज़ को ये दोहराते हैं। इसी तरह अगर टीचर कोई बात पूछें और इनको ना पता हो तो ये टीचर का वो जो क्वेश्चन होता है उसको ही दोहराने लग जाते हैं। ये चीज़ इनमें होती है जिससे हम कहेंगे एकोलेलिया या रेपिटिशन ऑफ अदर पीपल्स वर्ड। अब हम स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। कम्युनिकेशन 3 चीज़ों पर मुनहसर होती है। ये एक पर्सन की सलाहियत एक दूसरे से बात करने की। दूसरा आ जाएगा इसमें कि हाउ एंड व्हाई दे कम्युनिकेट, क्यों और कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं। और तीसरी बात आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग की। जो कम्युनिकेशन है वो 2 तरह से हो सकता है। एक होता है प्री इंटेंशनल और एक होता है इंटेंशनल। प्री इंटेंशनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा कि एक इंसान बोल तो रहा है, बातचीत तो कर रहा है,
لیکن وہ کسی دوسرے انسان سے نہیں کر رہا، یا وہ انٹریکٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ خود سے بول رہا ہے، خود سے کھیل رہا ہے، یا خود ہی سے سنگنگ کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد دوسرے انسان سے بات چیت کرنا نہیں ہے۔ اس کو ہم بولیں گے پری انٹینشنل۔ پھر دوسرا آ جائے گا انٹینشنل کمیونیکیشن۔ اب انٹینشنل کمیونیکیشن میں ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا پیغام پہنچائے گا، اپنی بات پہنچائے گا، یا کوئی بھی ریکویسٹ کرے گا، یا کسی بھی چیز پر احتجاج کرے گا۔ یہ انٹینشنل کمیونیکیشن ہو جائے گا۔ نارملی جو آٹسٹک بچہ ہوتا ہے وہ پری انٹینشنل کمیونیکیشن پہ رہتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ اگر وہ انٹینشنل کمیونیکیشن پر آ جائے، کہ اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں جب کوئی بھی بات ریکویسٹ کرتا ہوں یا میں کسی بات کا اشارہ کرتا ہوں تو وہ چیز مجھے پہنچائی جاتی ہے۔ نارملی آپ دیکھیں گے کچھ بچے جو آٹسٹک ہوتے ہیں وہ بات چیت نہیں کرتے، تو وہ انٹریکشن بھی نہیں کرتے، وہ خود سے کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، خود سے کھیلتے رہیں گے، یعنی کہ ان میں ابھی وہ چیز ابھی وہ پری انٹینشنل کمیونیکیشن میں ہیں۔ وہ انٹینشنل کمیونیکیشن میں تب جائیں گے اگر وہ اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتائیں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اشارے سے یا ہم کوئی ورڈ بولیں گے تو ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ جب یہ چیز ان کے دماغ میں چلی جاتی ہے، پھر وہ انٹریکشن کرنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ کمیونیکیشن کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ جو سٹیج ہوتی ہے کمیونیکیشن کی، وہ تب سٹارٹ ہوتی ہے جب انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اشارے یا ہمارا کہا ہوا لفظ کی کوئی اہمیت ہے، یا اس کا کوئی میننگ ہے۔ اسکرین پہ جو ویژول کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بچے نے ریکویسٹ، درخواست یا مانگنا، یعنی کہ اس نے اشارہ کیا بنانا کی طرف، آپ نے وہ بنانا اس کو دے دیا، تو بچے نے سیکھ لیا کہ میں جب بھی جس چیز کی طرف اشارہ کروں گا وہ مجھے دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد دکھایا ہوا ہے کہ بچہ نے اشارہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کرا، لیکن وہ رو رہا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بنانا کے لیے رو رہا ہوگا۔ آپ نے اس کو بنانا دے دیا، لیکن چونکہ نہ تو اس نے اشارہ کیا تھا نہ کوئی ریکویسٹ کی تھی، یعنی کہ کوئی اچھا بیہیویئر اس نے نہیں سیکھا تھا، اس کے رونے پر آپ نے بنانا دے دیا، تو اب وہ ہمیشہ اس نے یہ سیکھ لیا کہ میں جب بھی روؤں گا تو مجھے وہ چیز مل جائے گی، تو یہ اس نے بیڈ بیہیویئر لرن کر لیا۔ آگے لکھا ہوا ہے نو ریکویسٹ نو لرننگ، یعنی کہ بچہ نہ کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے نہ ہی وہ لرن کر رہا ہے کچھ بھی۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے ریکویسٹ کی، اس نے اشارہ کیا، لیکن آپ نے وہ چیز نہیں دی، تو اس کی کوئی لرننگ ہی نہیں ہوئی، اس کو یہی سمجھ آئی کہ میرا اشارے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہینن پروگرام کے مطابق کمیونیکیشن کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج وہی پری انٹینشنل ہوتی ہے کہ آٹسٹک بچہ خود سے کھیلتا رہتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، اور اپنی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں لگا رہتا ہے۔ پہلی سٹیج کو دا اون ایجنڈا سٹیج کہتے ہیں۔ اب ہم دوسری سٹیج، اس کے بعد پھر دوسری سٹیج آ جاتی ہے جس کو دا ریکویسٹر سٹیج بولتے ہیں۔ دوسری سٹیج میں بچے کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس کے ایکشنز کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کو جو بھی جگہ پسند ہوتی ہے، جو آبجیکٹس اس کو چاہیے ہوتے ہیں، یا جو گیم اس کو چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کو پکڑ کے کھینچ کے اس کی طرف لے کے جائے گا۔ تیسری سٹیج کو دا ارلی کمیونیکیٹر سٹیج کہیں گے۔ اس سٹیج میں بچے کی تھوڑی سی انٹینسٹی کمیونیکیٹ کرنے میں بڑھ جائے گی۔ اب وہ ورڈ کو مے بی پراپر پروناؤنس نہ کر سکے، لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا وہ اس کو ایکو کرے گا، اس کو تھوڑا سا کہنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی انگلی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ اب اس کا کمیونیکیشن تھوڑا سا بڑھ گیا ہے آپ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد چوتھی سٹیج آتی ہے جس کو دا پارٹنر سٹیج بولیں گے۔ اب اس سٹیج میں اس کا تھوڑا سا کانفیڈنس اور بڑھ گیا ہے، اب وہ آپ سے چھوٹے چھوٹے جملے بولنے لگ گیا ہے، سادہ اور آسان جملے بولنے یا لفظ کہیں گے بولنے لگ گیا ہے، لیکن یہ وہ اپنے گھر میں یا جس ماحول سے وہ فیملیئر ہو یا وہ خوش ہو اس جگہ پر کرے گا، لیکن جب وہ کسی دوسری جگہ پہ جائے گا، جیسے اسکول جائے گا یا کسی بھی نئے انوائرمنٹ میں جائے گا، نئے ماحول میں جائے گا، تو پھر اس کی تھوڑی سی کمیونیکیشن بدل جائے گی۔ وہ مے بی جو بچہ اس کے پاس آ رہا ہے کھیلنے کے لیے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا، اس کو اگنور کرے گا، اور اگر آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ ایک دم سے بیچ میں بولنے لگ جائے گا،
یا جسے ٹرن ٹیکنگ کہتے ہیں، اگر گھر میں وہ اپنی بہن کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ ٹرن ٹیکنگ کر رہا ہے، لیکن نئی سیٹنگ میں اس کے لیے ٹرن ٹیکنگ یا شیئرنگ کرنا ٹوائس کو وہ مشکل ہو جائے گا۔ کوئز ضرور کیا کریں، کوئز آپ کو اور زیادہ آگاہی دیتا ہے ٹاپک کے بارے میں، اور پورا ٹاپک ریوائز بھی ہو جاتا ہے۔ اور آج کا ٹاپک آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، یہ بھی آپ کو اپنے جوابات سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ کویسچن 1، اوٹیزم کے بچوں میں سب سے اہم بات چیت کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ اے زبانی بات چیت یعنی وربل کمیونیکیشن، بی غیر زبانی بات چیت یعنی نان وربل کمیونیکیشن، سی دونوں۔ جواب دونوں۔ وضاحت: اوٹیزم کے بچوں میں دونوں قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وربل کمیونیکیشن اور نان وربل کمیونیکیشن۔ وربل کمیونیکیشن میں بچے الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں، جبکہ نان وربل کمیونیکیشن میں بچے اپنے جسمانی اشارات، اشارے یا چہرے کے تاثرات کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ دونوں اقسام کی بات چیت یا کمیونیکیشن اوٹیزم کے بچوں کے لیے اہم ہے اور دونوں کی ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ضروری ہے۔ کویسچن 2، ایکولیلیا کیا ہے؟ اے بچوں کو اپنے خیالات کو گانے میں بیان کرنا، بی بچوں کا مکمل خاموش رہنا، سی دوسرے لوگوں کے الفاظ یا جملے دہرانا۔ جواب سی دوسرے لوگوں کے الفاظ یا جملے دہرانا۔ وضاحت: ایکولیلیا وہ حالت ہے جس میں اوٹیزم کے بچے کسی دوسرے شخص کے کہے گئے الفاظ یا جملے کو بغیر کسی تبدیلی کے دہراتے ہیں۔ یہ غیر ارادی ہوتا ہے، اس سے بچے نئے الفاظ بھی سیکھتے ہیں۔ کویسچن 3، اوٹیزم کے بچوں میں غیر زبانی بات چیت یا نان وربل کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے؟ اے یہ صرف احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، بی یہ ہمیشہ منفی نتائج پیدا کرتی ہے، سی یہ بات چیت کا ایک طریقہ ہے جس سے بچے اپنے خیالات اور جذبات ظاہر کرتے ہیں۔ جواب سی یہ بات چیت کا ایک طریقہ ہے جس سے بچے اپنے خیالات اور جذبات ظاہر کرتے ہیں۔ وضاحت: نان وربل کمیونیکیشن اوٹیزم کے بچوں میں ایک اہم بات چیت کا طریقہ ہے۔ بچے اپنے جسمانی اشاروں، آنکھوں کی حرکت، چہرے کے تاثرات کے ذریعے اپنے خیالات اور جذبات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ طریقہ الفاظ کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بچے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کویسچن 4، غیر ارادی بات چیت یعنی پری انٹینشنل کمیونیکیشن کے مرحلے میں بچے کس طرح بات چیت کرتے ہیں؟ اے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں، بی صرف آوازیں نکالتے ہیں اور جسمانی اشارے کرتے ہیں، سی الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں۔ بی صرف آوازیں نکالتے ہیں اور جسمانی اشارے کرتے ہیں۔ وضاحت: پری انٹینشنل کمیونیکیشن کے مرحلے میں بچے صرف جسمانی اشارے، آوازیں یا رونے کے ذریعے اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں، مگر وہ ابھی تک کسی بات چیت کے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ ایک غیر ارادی عمل ہوتا ہے جس سے بچہ کسی کو اپنی حالت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کویسچن 5، انٹینشنل کمیونیکیشن کا مرحلہ کس وقت شروع ہوتا ہے؟ اے جب بچہ پہلی بار کوئی لفظ بولتا ہے، دی جب بچہ خود سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے یا آواز نکالتا ہے، سی جب بچہ صرف چپ رہتا ہے۔ جواب بی جب بچہ خود سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے یا آواز نکالتا ہے۔ وضاحت:
عرابی بات چیت یا انٹینشنل کمیونیکیشن کے مرحلے میں بچے سمجھتے ہیں کہ وہ بات چیت کر کے اپنی خواہشات اور ضروریات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بچہ اشارہ یا آوازیں نکالتا ہے تاکہ کسی سے مدد حاصل کر سکے یا اپنی ضرورت ظاہر کر سکے۔